بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 164، آیت نمبر ہے 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اے پیغمبر آپ اللہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ صرف اپنی جان کے مکلف ہیں۔ وحرز المؤمنین، البتہ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دلائیں۔ عسى اللہ، امید ہے، ان یکف، یہ کہ اللہ روک دے، بأس الذین کفروا، ان لوگوں کے ہاتھ جنہوں نے، بأسا اس جنگ کو، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ واللہ اور اللہ، اشد زیادہ سخت ہے، بأساً بالحاظ جنگ کے، واشد اور زیادہ سخت ہے، تنکیلا بالحاظ سزا دینے کے۔ اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واضح حکم دیا گیا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے پیغمبر کوئی آپ کے ساتھ ملے یا نہ ملے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، آپ نے اکیلے نے جنگ کرنی، لا تکلف الا نفسک، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں۔ اللہ آپ سے پوچھے گا آپ نے جنگ کیوں نہیں کی، جہاد کیوں نہیں کیا۔ ہاں البتہ وحرز المؤمنین، مومنوں کو ترغیب دلانی ہے، مومنوں کو ترغیب دلانی ہے اور خود جہاد کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے موقع پہ سب سے آگے تھے اور مومنوں کو ترغیب دلا رہے تھے، آپ صف بندی کر رہے تھے، ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رب کے لیے، اس رب کی جنت کے لیے جہاد کرو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور پھر وہ صحابی جو تھے عمیر جن کا نام تھا، وہ کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول واقعی اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے؟ کہا جی ہاں رکھی ہے۔ کہا پھر کھجوریں کھا کر کیا کروں گا؟ کھجوریں پھینک دی اور لڑنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال فرمایا اے پیغمبر کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، آپ نے جنگ کرنا ہے۔ دوسرا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفاق اور ایمان کو پہچاننے کا ترازو آپ کو دے دیا۔ فرمایا اے پیغمبر آپ نے جنگ کرنی ہے، مومنوں کو ترغیب دلانی ہے۔ اب جو جنگ کرے گا وہ مومن ہے، جو جنگ نہیں کرے گا، جہاد نہیں کرے گا، گویا وہ منافق ہے۔ اصول بیان کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، آپ فرما رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، حکم ہو گیا اب بس۔ پوچھا کب تک؟ فرمایا جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے، محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لیتے، نماز نہیں پڑھ لیتے، زکوٰۃ نہیں دے لیتے، یہ چار کام جب تک لوگ نہیں کر لیتے، مجھے حکم ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں۔ یہی وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے آپ ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف جہاد کریں گے؟ ہاں ہاں کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد نہیں ہے کہ نماز لا الہ الا اللہ بھی پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی۔ جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہوگا اس کے خلاف جہاد ہوگا، جو نماز کا منکر ہوگا اس کے خلاف جہاد ہوگا، جو زکوٰۃ کا منکر ہوگا اس کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ یہ حکم ہو چکا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا ایک بنیادی اصول بیان کیا ہے
وہ یہ ہے کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے، وہ سب سے آگے ہوگا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، نبی کو حکم ہوا ہے آپ سب سے آگے جائیں، آپ نے پیچھے نہیں رہنا، آپ نے سب سے آگے رہنا۔ مسلمانوں کا جو سپہ سالار ہے وہ سب سے آگے ہوگا، وہ آگے ہوگا، ذمہ دار آگے ہوگا، لوگ اس کے پیچھے ہوں گے، لوگوں میں جذبہ جنون بڑھ جائے گا۔ وہ پیچھے بیٹھا ہے، لوگوں کو کہی جائے لڑو، لوگ تو نہیں جائیں گے۔ تو یہ بنیادی اصول ہے، سپہ سالار آگے ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے، مجھے حکم ہوا ہے میں ہر جنگ میں جاؤں، چھوٹی چھوٹی جنگوں میں میں خود جاؤں، چھوٹے چھوٹے سریوں میں میں خود جاؤں۔ جاتا اس لیے نہیں ہوں، میں گیا میرے ساتھ سب نے جانا ہے، اتنی سواریاں نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم سارے جنگ میں چلے جائیں، لیکن میری خواہش ہے میں جنگ میں جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جاؤں۔ تو یہ بنیادی اصول ہے، جب تک سپہ سالار آگے نہیں بڑھے گا اس کے ساتھ لوگ نہیں بڑھیں گے۔ آگے ہو، لوگوں کو حکم دے، وحرض المؤمنین، آپ آگے کھڑا ہو جائیں، لوگوں کو حکم دے میرے ساتھ آ جاؤ، لوگ ساتھ آ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ترغیب بھی دلانی ہے، حکم نہیں دینا، ترغیب دلانی ہے۔ آپ نے ترغیب دلائی، جس طرح میں نے حدیث سنائی بدر کے موقع کہ سامنے تمہارے جنت کھڑی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میدان جہاد میں گیا اسے ایک زخم لگا، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا، اس زخم سے کستوری کی طرح خوشبو آ رہی ہوگی، اور وہی زخم اسے اس کی جنت کے اندر اسے لے کر جائے گا۔ تو یہ بنیادی اصول ہے کہ سپہ سالار آپ آگے کھڑا ہو۔ دوسرا اصول اس آیت کے اندر یہ ہے جنگ کا، مسلمان اگرچہ تھوڑے ہوں، کافر ہزاروں میں ہیں، لاکھوں میں ہیں، مسلمان 10 ہیں، تو مسلمان 10 ہی کیوں نہ ہو، ان کے اوپر جہاد فرض ہے، وہ لڑیں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے نا کسی نے پوچھا، صحابی رسول سے ایک بندہ پوچھتا ہے کہ چند لوگ ہوں، مشرکین کی تعداد بہت بڑی ہو، کیا ان کے خلاف لڑیں؟ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ ہاں، اب صحابی رسول جواب دے رہے ہیں چند لوگ بھی لڑیں گے، اور چند لوگوں کا لڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے۔ وہ جو تو بات کر رہا ہے نا وہ خرچے کے حوالے سے، لا تکلف نفسا الا وسعها ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ چند لوگوں کا ملنا، چند لوگوں کا لڑنا دشمن کے خلاف، یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے۔ یہ جو غزہ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ حماس والے حملہ کرتے ہیں تو اسرائیل آگے سے حملہ کرتا ہے، وہ بھی نہ کریں تو وہ بھی نہ کریں۔ ہمارے مسلمان بھائی حماس والوں کو، مسلمان والوں کو مجرم سمجھتے ہیں کہ جرم ان کا اسرائیلیوں کا جرم نہیں ہے، انہوں نے پہلے حملہ کیا ہے۔ اب تک ہم یہ سنتے آئے تھے یہ جی مجاہدین کشمیر میں جاتے ہیں، یہ جا کر وہاں پہ ہندوؤں کو مارتے ہیں، وہ آگے سے مظلوموں پہ ظلم کرتے ہیں، نہ یہ جائیں نہ وہ ظلم کریں۔ اب کتنے سال ہو گئے مجاہدین پہ بندی ہے، نہیں جا رہے، کیا انہوں نے ظلم روک دیا ہے؟ نہیں روکا۔ تو اس آیت کے تحت چند لوگ جا کر بھی جہاد کر سکتے ہیں، 2-4 بندے بھی جا کر جہاد کر سکتے ہیں، ہر بندہ اپنی جان کا مکلف ہے، میں جاؤں اور جا کر لڑوں بس۔ تیسرا بنیادی اصول یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے نافع، ان سے کسی نے پوچھا پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کافروں کے ساتھ لڑنا ہے انہیں پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، اس کے بعد ان سے لڑا جاتا تھا۔ اب نافع سے ایک بندہ پوچھتا ہے کیا اب بھی اگر ہم کسی جگہ جا کے لڑتے ہیں تو کیا انہیں پہلے اسلام کی دعوت دیں گے؟ کہا نہیں، اب یہ بات نہیں ہے، اب حکم ہو گیا لڑنا ہے، اسلام پہنچ چکا۔ اب اگر کوئی کشمیر میں جاتا ہے یا غزہ میں جاتا ہے، اسرائیل کے خلاف جا کر لڑتا ہے، اب یہ نہیں ہے پہلے وہ جا کر گولی چلانے سے پہلے تمہید باندھے گا ہاں بھی مسلمان ہو جاؤ، اگر نہیں ہوتے تو میں تمہارے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فقاتل فی سبیل اللہ، اب حکم ہو گیا، اب لڑو۔ اب ان کو اسلام کا پتہ ہے، تمہارے سامنے اسرائیلی ہے، میدان جہاد ہے، اب گولی مار سکتے ہو،
اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں بھی مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہے اسلام ان تک پہنچ چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے شروع میں ایسا کرتے تھے، آپ اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب اسلام پھیل گیا، غزوہ بنی مستلق نبی علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا تھا، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا، آپ نے انہیں دعوت نہیں دی اسلام کی، آپ نے حملہ کیا، لڑنے والوں کو قتل کیا، باقیوں کو قیدی بنا لیا، اور آپ وہاں سے سب کو لے کر آئے۔ تو فرمایا اے پیغمبر آپ نے لڑنا ہے، مومنوں کو ترغیب دلانی ہے، عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، یہ آپ کا لڑنا اللہ تعالیٰ اس لڑنے کی وجہ سے دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، وہ جنگ سے خود ہی رک جائیں گے، یار یہ لڑاکے ہی بہت ہیں، یہ ہمیں مارتے ہی بہت ہیں۔ تو اللہ اشد بأسا، اللہ جنگ کے اعتبار سے بڑا سخت ہے، یہ اللہ کے قانون ہے۔ واللہ اشد تنکیلا، اللہ سزا کے اعتبار سے بھی سخت ہے۔ اگر مومن لڑنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں میں مومن کا رعب ڈال دیتا ہے، ان کے اندر جنگ کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔